سورہ نمل کی آیت نمبر 16 تک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو، ہم پر پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہر اس چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبوت، علم اور بادشاہ میں جانشینی مراد ہے، اور یہاں پر جو فرمایا کہ وورث سلیمان داود، سلیمان داؤد کے جانشین بنے، تو اس سے مراد آپ علیہ السلام کا جو مال ہے وہ نہیں ہے، بلکہ نبوت، علم اور آپ کی بادشاہت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی نبوت، علم اور بادشاہت کے آپ جو ہے وہ وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت عطا ہوئی، مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی۔ آپ فرماتے ہوا کو حکم دیتے تو وہ ٹھہر جاتی، آپ علیہ السلام حکم فرماتے تو ہوا چلنا شروع کر دیتی۔ اسی طرح جنات بھی تمام کے تمام آپ کے قبضے میں تھے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا علم، آپ کی نبوت اور آپ کی بادشاہت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی، آپ کی بقیہ اولاد میں سے کسی کو بھی یہ وراثت جو ہے وہ نہ ملی۔ یہاں سے اس کو مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام وراثت کے اندر مال نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء کرام اپنی وراثت میں علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو داؤد علیہ السلام کے جو تمام بیٹے تھے، ان تمام کے تمام میں وراثت جو ہے وہ شریک ہوتی، کیونکہ وراثت کسی اولاد میں سے ایک فرد کو نہیں ملتی، بلکہ شریعت مطالعہ نے تمام کے تمام افراد کو وراثت دینے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء کرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا گویا اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث میں سے حصہ پایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور دنیا و آخرت کی کثیر نعمتیں ہمیں عطا کی گئیں، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہم پر فضل ہے۔ یعنی انبیاء کرام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیسا پیارا انداز ہے، ارشاد فرمایا میں سب کچھ اللہ نے دیا اور یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی بادشاہت عطا فرمائی۔ 40 سال آپ علیہ السلام بادشاہ رہے، پھر پوری دنیا کی مملکت عطا ہوئی، پھر آپ کو جن و انس، شیاطین، پرندے، چوپائے، درندے سب پر آپ کو جو ہے حکومت عطا کی گئی۔ ہر ایک شے کی زبان آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں جو ہیں وہ ایجاد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔